السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. یہ جنگ آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہی تھی اور جلال تو اس کا اچھی طرح عادی بھی ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی جب یہ جنگ چھڑتی وہ بے چین ہو جاتا تھا. ممی کی آواز ہمیشہ پاپا سے اونچی رہتی. ان کی چیخ چنگھاڑ میں دروازے کھولنے اور پٹک پٹک کر بند کرنے کی آوازیں بھی شامل ہوتی. ابھی وہ گیلری میں نانابا کی تصویر کے نیچے چلا رہی ہوتی، پھر ٹھک کھٹ پٹاخ، اور وہ بیڈ روم میں وارڈروب میں منہ دیے غصے میں بلبلاتی. جانے ممی میں اتنا غصہ کیوں بھر گیا تھا. نہ ان کو بلڈ پریشر تھا نہ دل کی کوئی تکلیف، لیکن پھر بھی غصے میں ان کی شفاف پیشانی مکڑی کے جالوں کی طرح شکنوں سے اٹ جاتی. پاپا کم بولتے تھے لیکن بہت زہریلا بولتے. وہ ادھر سے ادھر بے قرار بھی نہ پھرتے، وہیں اپنی ایزی چیئر میں دھسے بڑے آرام سے ایک فکرہ کہتے تھے، لیکن یہ فکرہ ممی کا سکون لوٹ لیتا. جلال نے ایک ہی حل ڈھونڈا تھا. وہ جوتے جرابے چڑھا کر ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھ کے باہر نکل جاتا اور اس وقت تک گھر واپس نہ آتا جب تک اس کے خیال میں پاپا اور ممی اپنے اپنے کمروں میں جا نہ چکے ہوتے. لیکن اس وقت وہ ہل نہیں سکتا تھا. موضوع بحث وہ خود تھا. اس کو نوکری مل گئی تھی. حالانکہ اس کا تعلق جس طبقے سے تھا اس میں نوکری ملنا نہ ملنا کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ روزگار تو خود ان کے گھر سے نکلتا تھا. اس کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی. حالانکہ تعلیم بھی کوئی ایسی اہم بات نہ تھی سوائے اس ضبط اور برداشت کے جو اس کے طبقے کا خاصا نہ تھی. تعلیم حاصل کر کے اس نے پا لی تھی اور پاپا اس کی اسی خاصیت کے مداح تھے. اب اصول کے مطابق جلال کی شادی ہونا چاہیے تھی. جھرنا بھی تمام مدارج عبور کر چکی تھی. ممی کب کی یہ شادی طے کر چکی ہوتی اگر انہیں ہسٹری کانگریس میں شرکت کے لیے قاہرہ نہ جانا پڑتا. جامعہ ازہر سے ان کی مصروفیات طول نہ پکڑ جاتی اور افریقہ میں انہیں یورپ کی یاد نہ ستاتی. وہ جب عرصہ 4 ساڑھے 4 ماہ گزار کر آئیں تو انہوں نے جلال اور جھرنا کی شادی کو موضوع بحث بنا لیا. جلال کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اس کی شادی جھرنا سے ہوتی یا کسی اور سے، لیکن ممی کو صرف یہ دلچسپی تھی کہ ان کے میکے اور خاص طور پہ ان کے بڑے بھائی کے ہاں جن کی ساری بیٹیوں نے کیمبرج سے سلیقہ سیکھا تھا وہی جلال کی جائز اور مناسب بیوی ثابت ہو سکتی تھی. پاپا کو کوئی خاص انسیت کسی سے تھی نہ لاگ. وہ یوں ہی کوئی رائے بھی نہ دیا کرتے تھے، لیکن ممی کو ان سے سخت خطرہ تھا. وہ کہتی تھی تمہارے پاپا بہت سیاست دان ہیں. وہ کہیں غائب ہو جانے کے 2-3 دن بعد اچانک واپس آ جاتے. ممی بہت چلاتی. ان کو یقین تھا پاپا نے ان سے چھپ کے کسی چوڑی چمارن سے بیاہ کر رکھا ہے. ان کے سوا ہر عورت چوڑی چمارن ہی تھی ان کے خیال میں. ان کی خاموشی سیاست دانوں کی طرح ہزار طوفان چھپائے ہوتی. پاپا پائپ پیتے اور ممی بھرناتی تم دولت کی افادیت سے انکار کر سکتے ہو. وہ بہت زیادہ کتابی زبان بولنے کی عادی تھی. نہیں، پاپا سادگی سے کہتے، بھائی کاظم کے ہاں دولت کی فراوانی ہے. ایسے لوگ ندیدے نہیں ہوتے. کسی کی دولت کو حسد اور دکھ کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. بے شک آج بھی ہم جتنے راج کر رہے ہیں نا بھائی کاظم ہی کی بدولت ہیں. واقعی، پاپا کہتے، اگر تمہارے بھائی کلیم دائر نہ کرتے اور تمہارے بھائی قدرت سے اسٹیبلشمنٹ میں نہ ہوتے تو واقعی آج ہم دولت میں نہ کھیلتے. پاپا سر تسلیم خم کے موڈ میں زیادہ دیر نہ رہ سکتے. اتنے ہی نیک تھے، اتنے ہی دیانتدار، تو کیوں ہڑپ کر کے بیٹھ گئے ساری جائیدادیں. لاکھوں روپیہ آیا، لاکھوں خرچ ہوا. اتنے ایماندار تھے تو بیٹھ کر کیوں کھاتے رہے. ممی غصے میں بھناتی باورچی خانے میں چلی گئیں. ٹھک 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 وہ ہاتھوں میں کھیرے کا جوس لیے 2 منٹ میں پلٹ آئیں. پاپا اپنی کرسی میں مد و جزر اسلام پر جھکے بے نیاز تھے، جیسے انہوں نے کوئی شوشہ چھوڑا ہی نہ ہو. غصے میں گلاس ممی کے ہاتھ میں لرز رہا تھا. اگر میرے بھائی، میں کہتی ہوں اگر میرا خاندان اتنا ہی برا ہے تو کیوں کھاتے ہو بیٹھ کر. ممی خود تو ہمہ وقت ڈائٹنگ کرتی، لیکن کھانے پینے کے حوالے ان کی گفتگو میں بار بار آتے. جن کے ہاتھ کچھ نہ لگے وہ شریف چھوڑتا کوئی نہیں.
ارے اگر آپ کے خیال میں آپ کے بہن بھائی بڑے ایماندار، بڑے خدا کا نام لینے والے تھے تو امیر گھروں کی عورتیں کیوں تاڑتے پھر رہے تھے؟ کیوں نہ اپنے جیسے نیک اور دیندار لوگوں میں بیاہ کر لیا؟ مفت کا مال سمجھ کر کیوں ہڑپ کرتے رہے؟ جلال اس وقت تک کھڑا سنتا رہا جب تک اس میں ہمت تھی۔ وہ ویسے بھی اس قسم کی گفتگو روز سنتا، لیکن روز ہمت ہار دیتا۔ وہ سڑکوں کی مٹر گشت کر کے رات گئے واپس آیا۔ عادتاً اس نے ممی اور پاپا کے کمروں میں جھانک لیا۔ پاپا تو حسب عادت انابی مخملی جلد کی کوئی موٹی سی کتاب کھولے آدھی اینک لگائے اپنے سر کے پیچھے جلائے ہوئے لیمپ کی روشنی میں کتاب پڑھنے میں گم تھے۔ اس نے یوں ہی ممی کے کمرے میں بھی جھانک لیا اور دھک سے رہ گیا۔ وہ ململ کا سفید کپڑا منہ پہ ڈالے بستر پہ سیدھی پڑی تھی، شاید رو رہی تھی۔ یہ تو معمولی نوعیت کا جھگڑا تھا، اس گھر میں تو آئے دن ایسے فساد ہوتے تھے، لیکن ممی کو اتنا ملول اور دل گرفتہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا کہ رو پڑے۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا جیسے آج ان دونوں میں ضرور طلاق ہو جائے گی، لیکن آنسو؟ اس کی اتنی ہمت نہ پڑی کہ کمرے میں داخل ہو کے ممی کو چپ کروا سکے۔ سنی، اس کے قدموں کی چاپ پر ممی نے اسے پکارا، پیار سے ممی اسے سنی ہی بلاتی تھی۔ جی جانی، میں تم سے کہہ دیتی ہوں۔ ممی چیخ دینے والے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کا ململ کا ٹکڑا نیچے قالین پہ جا گرا اور چہرے پہ بکھرے ہوئے کھیرے اور ٹماٹر کے قطلے ان کے بستر کی چادر پہ پھیل گئے۔ جھرنا کے سوا تمہارے ساتھ کون چل سکتی ہے؟ ان کی سوئی ابھی بھی وہیں ٹکی ہوئی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد تمہارے پاپا سے میری بات چیت ہوئی ہے؟ وہ الزام لگاتے ہیں جھرنا بہت آزاد خیال ہے، ایڈجسٹ نہیں کر سکتی گھر میں۔ ایڈجسٹ کرنے سے ان کا مطلب ہے سنی کہ لڑکی کو آٹا گوندنا آتا ہو، پھلکے بنا سکتی ہو کہ نہیں؟ جانی، تم تو جانتے ہو اپنے پاپا کا بیک گراؤنڈ، یہ ایک مڈل کلاس مینٹالٹی کہ لڑکی وہی سگڑ ہے جو کشیدہ کرتی ہے، راتوں کو جاگ کر غریب شوہر کے پل اوور بنتی ہے۔ وہ دونوں بازو اپنے سینے پہ لپیٹے خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ اسے صرف پردہ گرنے سے دلچسپی تھی، وہ کہانی کے انجام کا منتظر تھا، درمیان کے ڈرامے میں اس کے لیے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ اوکے ممی۔ نہیں جانی، تم پر کوئی جبر نہیں، سب تمہاری مرضی پر ہے۔ تم ایسا کرو، لاہور میں اپنے ہاشمی ماموں کے ہاں ہو آؤ، ان کی بھی 2 بیٹیاں ہیں۔ شینی تم سے پیرس میں ملی تھی، پرانی بات ہے، اب وہ پاکستان میں ہے، اس سے مل لو، شہری سے ملتے رہتے ہو، اب اس نظر سے اس کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھاؤ۔ کوئی زبردستی نہیں، کوئی دھونس نہیں بیٹا، پڑھی لکھی ماں ہوں میں، جاہل عورتوں کی طرح کوئی اندیکھی لڑکی تم پہ ٹھونسنا نہیں چاہتی، بلکہ میں تو کہتی ہوں تم خود کوئی لڑکی دیکھ آتے تو اس رشتہ داری کے چکر سے بھی نکلتے۔ لیکن خیر چلو، لاہور ہو آؤ، پھر اگر تمہاری مرضی نہ بنے تو کراچی ہو آنا، عاصم تو تم سے کب سے آنے کو کہہ رہا تھا۔ مما نے اس کا سوٹ کیس تیار کرتے ہوئے بھی اپنی تقریر جاری رکھی۔ وہ اسے اپنی حد تک ہر ممکن ہدایت دیے جا رہی تھیں، لیکن دھیمی آواز میں، اگر پاپا سن لیتے تو میدان پھر گرم ہونے کا اندیشہ تھا۔ زیادہ دن نہ رکنا، کہنا فیکٹری کا حرج ہوگا، اور ہاں یہ ڈائمنڈ کے ٹاپس ہیں، دونوں کزنز کو دے دینا، کہنا پھپھو نے پیار کہا ہے۔ پاپا کرسی پہ جھولتے جھولتے رک گئے، یہ خطرے کا الارم تھا۔ ممی ٹاپس کپڑوں کے نیچے رکھنے لگی، حالانکہ انہیں ٹاپس لینے دینے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ کرسی گھما کر ماں بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے۔ نہیں نہیں، جہاں رشتہ کرتے ہیں وہاں نہیں ٹھہرتے، انہوں نے سختی سے مخاطب کیا۔ یہ مناسب طریقہ نہیں، اس طرح لوگ چوکنے ہو جاتے ہیں، اپنی اصلیت نہیں دکھاتے۔ اچھا، مما نے خلوص سے ہتھیار ڈال دیے، تم ہوٹل میں ٹھہر جانا۔ ہوٹل کی کیا ضرورت، تم فاطمہ آپا کے ہاں چلے جانا۔ فاطمہ آپا؟ مما اچھل پڑی، وہ راج گڑھ گندے نالے کے کنارے، کبھی ایسے ماحول میں پلا بڑھا بھی ہے میرا بیٹا؟ زندگی تو اسی کا نام ہے۔ پاپا پرسکون رہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میری زندگی میں ناممکن۔ ممی نے کھڑاک کھڑاک ٹیچی کے لاک بند کیے، نمبر ملائے اور چابی گھما کر جلال کی جیب میں ڈال دی۔ جلال جانی، تمہارے پاپا تو اپنی عادت سے مجبور ہیں، میں کچھ بھی کہوں یہ اس سے اختلاف ضرور کریں گے، مجھے السر تو ہو گیا، اور کیا چاہتے ہیں؟ پاپا نے کرسی پر اور زیادہ روک کرتے ہوئے آنکھیں میچ لی۔ دھوپ کی تیزی آنکھوں میں گھس رہی تھی اور سامنے ہی مما کی نظریں تھیں۔
شعلہ جوالا۔ وہ جانتے تھے ان کا بیٹا کبھی ان کی نافرمانی نہیں کرتا، لہٰذا اب وہ ہر طرف سے مطمئن اور پرسکون تھے۔ ایئرپورٹ پہ اتر کے جلال نے کئی دفعہ سوچا امبیسیڈر والوں کو فون کر لے، وہ عموماً وہیں ٹھہرتا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ گارڈن ٹاؤن نہیں جائے گا۔ شاہ جمال ٹرمینل سے ٹیکسی اسٹینڈ تک اس کا ذہن اس کے بریف کیس کی طرح وزنی لیکن خالی خالی تھا۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا چبرجی راج گڑھ۔ وہ اس علاقے کی طرف بہت بچپن میں آیا تھا۔ یہ ایک معصومیت کی سہانی یاد تھی جب ان دونوں نے ماما سے چوری ایک خوبصورت سازش کی تھی۔ بورڈنگ ہاؤس سے قبل پاپا اسے پھپھو کی دعائیں لینے یہاں لے آئے تھے۔ پھپھو روتی جاتی تھیں، منہ سے کچھ کہتی تھیں، اسے ان کا لمس کچھ اچھا لگا تو کچھ برا۔ ایک تو وہ بے ضرورت موٹی تھیں، پھر ان میں ہلدی مسالوں کی بو آتی تھی، لیکن ان کے لپٹانے میں جو والہانہ پن اور گرمی تھی وہ جلال کو بے حد پسند آئی۔ ان دنوں چبرجی اب سے بہت مختلف تھا۔ تب دائیں طرف میلوں تک پھیلے ہوئے کھیت تھے، بائیں طرف 2 منزلہ لال کوارٹر تھے۔ لال کوارٹروں کے کہیں سامنے ہی کوئی سڑک اندر جاتی تھی۔ چبرجی کے میناروں کے نیچے ہی ٹیکسی والے نے سر کھانا شروع کر دیا۔ کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے، وہ کیا بتاتا، وہیں ادائیگی کر کے اتر گیا۔ وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ علاقہ اتنا بدل جائے گا۔ یہیں کہیں چنے بھوننے والی بیٹھتی تھی، وہاں سے مڑ کر سیدھے تندور والے کی سڑک پر گئے تھے۔ یہ راستہ اس طرح ذہن سے اترا تھا۔ اب چنے بھوننے والی کی جگہ اونچی سی گرینڈ بلڈنگ تھی، پکی خوبصورت چکنی سڑکیں تھیں۔ پکی سڑکوں سے وہ راستہ پوچھتا اور بھٹکتا ہوا گندی گلیوں اور کیچڑ سے اٹی سڑکوں پہ جا نکلا۔ رستے میں بے شمار دکانیں تھیں، موٹر مکینکوں کی، کچے گھڑوں کی، چائے سگریٹ والوں کے چھوٹے چھوٹے کھوکے۔ کہیں دکانیں بڑی شاندار اور ماڈرن نظر آتی تھیں، کبھی بالکل معمولی اور غیر ضروری سی۔ یہ علاقہ جدید اور قدیم کا سنگم تھا۔ وہ تفریح کے موڈ میں ایک گلی سے دوسری گلی میں نکلتا، تنگ تنگ اور اونچے گھروں کے درمیان سے گزرتا، کئی لوگوں سے پوچھتا، کئی لوگوں نے بتایا، لیکن وہ گھنٹوں ایک گلی سے دوسری گلی اور دوسری سے تیسری گلی میں گھومتا رہا۔ گو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ اتنے بڑے علاقے میں کوئی اس کی پھپھو کو ان کے نام سے جانتا ہو، لیکن اسے یہ رسک لینا ہی پڑا۔ لیڈی ڈاکٹر کلینک کے سامنے کنچے کھیلنے والے بچوں سے اس نے پوچھ لیا، بیٹا تم بی بی فاطمہ کو جانتے ہو؟ وہ جو برتن مانجتی ہیں۔ برتن تو وہ مانجتی تھیں لیکن اپنے گھر کے، اور یہ ان کی وجہ شہرت نہیں ہو سکتی۔ گلی کا نمبر بتائیے، مکان نمبر، گھر کے مرد کا نام بتائیں، کسی اور شخص کا نام لے۔ چبرجی کے پرانے مکین کسی معمولی اشارے پہ آثار قدیمہ کھودنے کو تیار رہتے، لیکن وہ کچھ بھی تو نہیں جانتا تھا۔ وہ لوگوں کے ہجوم میں شوبدہ دکھانے والوں کی طرح گھرا ہوا تھا۔ کسی نے پیچھے سے کھڑاک سے کھڑکی کھولی، چیخ اٹھائی، ارے کہیں آپا جی فاطمہ کو تو نہیں پوچھتے؟ وہ جو جنرل اسٹور کی گلی میں رہتی ہیں، ہمارے بچوں کو سپارے پڑھاتی ہیں، پہلے ان کے گھر کے پاس ہی تندور تھا۔ وہ چوک پہ کھڑا ہو کر گونگا بہرا ہو گیا تھا۔ گھر سے لپک کر ایک ننگے پاؤں کا بچہ نکلا۔ وہ ثانی فاطمہ کے گھر لے جانے کے لیے آیا تھا اور 2 قدم آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ ابا فاطمہ گھر کئی سڑکوں اور گلیوں کے بعد آیا۔ بچہ گھر کی طرف اشارہ کر کے دوڑ گیا۔ اگر یہ گھر غلط نکلتا تو وہ ساری عمر ان بھول بھلیوں میں ہی بھٹکتا رہتا، لیکن یہ گھر وہی تھا۔ وہ ان کی اونچی سے پرانے وقتوں کی بنی بلڈنگ کو پہچان گیا۔ اس نے صدر دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازے پہ کچھ اعداد و شمار لکھے تھے جو غالباً مردم شماری والے ڈال گئے تھے۔ اس نے دروازے کو شہادت کی انگلی سے دوبارہ بجایا۔ تیسری دفعہ بجانے کا ارادہ ہی تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ سامنے کھڑی لڑکی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون ہے؟ کون ہے بیٹی؟ پیچھے سے آواز آئی۔ جلال بھائی ہیں امی، لڑکی نے سکون سے کہہ کے راستہ چھوڑ دیا۔ آئیے۔ وہ اندر آنے یا نہ آنے کے سلسلے میں ہچکچا رہا تھا کہ پھپھو فاطمہ دروازے پہ آ گئی۔ وہ اسے گلے لگا کر زاروں قطار رو رہی تھیں اور روتے روتے کچھ کہتی جا رہی تھیں، شاید دعائیں، نصیحتیں یا سبق۔ یہ وہی گھر تھا جہاں وہ آج سے 20 سال پہلے آیا تھا۔ تب اس میں بے شمار طویل و عریض برآمدے، کمرے تھے، صحن اور لان تھا۔ اب یہ تنگ سی بیٹھک پر مشتمل تھا جس میں پرانے وقتوں کا لکڑی کا بیڈ، ایک صوفہ رکھا تھا۔
जिन पर रखे कुशन किसी माहिर का मुंह बोलता सबूत थे। कोने में छोटा सा तख्त था या दीवान जो गरारे जैसी झालर वाला लिबास पहने अपने ऊपर उसी लड़की को सजाया बैठा था। लड़की मशीन पे जाकर झुक गई। उसके हाथ में चाइना की हैंडमेड कीमती सिल्क थी। एक लम्हे को जलाल इस घर की ऊंच नीच पे घबरा गया। फूफो ने उसकी तवज्जो उस तरफ देखकर आवाज़ दी, मरियम, तुम भाई से नहीं मिली? मिली हूँ, उसने उसी तरह मशीन पे झुके झुके जवाब दिया। जलाल को खुद पे कुछ ज़्यादा गुमान नहीं था, लेकिन यूं बुरी तरह रद्द किए जाना उसे हैरान कर गया। वो यूं फालतू आदमी के से सलूक का आदी नहीं था। फूफो ने अलबत्ता उसकी बदसलूकी को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी। वो कुरेद कुरेद के सवाल कर रही थी और उसकी नज़रें बार बार मशीन पे झुकी हुई कमर पे जा अटकती। फिर वो बौखला कर फूफो के सवाल का जवाब देता। वो कई घंटों से रोड मास्टरी कर रहा था। अब नहा धोकर चाय पीकर कुछ देर आराम करके उसे अपने मामू की तरफ जाना था। आराम करने को उसे यहाँ कोई जगह नज़र नहीं आ रही थी। कमरे में ज़रूरत की कुर्सियाँ और चीज़ें ही थीं। खुदा मालूम अहले खाना कहाँ सोते जागते थे। ये एक ही कमरा था और इसका हदूद दरबा समझ में नहीं आ रहा था, जिसका दरवाज़ा पतली सी गैलरी में खुल रहा था। गैलरी के दाएं तरफ बावर्ची खाना और बाएं तरफ बाथरूम था। बावर्ची खाने की खिड़की उसी कमरे में खुलती थी। जलाल की फरमाइश पर फुप्पो ने बातों की तान तोड़कर लपक के बावर्ची खाने का रुख किया। ए लो, बच्चे के आने की खुशी में हवास जाते रहे। उन्होंने चाय का एहतमाम भी तन्हा ही किया। उस इकलौती छोटी सी खिड़की से फुप्पो का बर्तनों में झुकता और उठता सर साफ नजर आ रहा था। उसे इस लड़की की रिटाई पे हैरत थी, जिसका काम महज नित नए फैशन के कीमती कपड़े पहनना था, जिसे अपनी बूढ़ी माँ की गुर्बत और तकलीफ का कोई एहसास नहीं था। चाय की प्याली हाथ में पकड़ा कर वो चाय से मुतालिक बर्तन धोने लगी। बाहर रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। उसने जुराबें जूते उतार कर सोफे के नीचे घुसेड़ दिए, टाई की नोट ढीली की और पाँव पसार के थोड़ा आराम करने की गर्ज से सीधा होकर लेट गया। ज़रा सा आराम करके उसे मामू की तरफ जाना था। फुप्पो ने उठकर बावर्ची खाने की बत्ती जलाई, फिर उसके कमरे में आके लाइट ऑन की और वापस बावर्ची खाने में चली गई। माहौल की खामोशी में बड़ा इसरार था। ये बड़ी जानलेवा थी। सन्नाटे का इसरार मशीन की छक छक से वक्फों वक्फों से टूट रहा था। आखिरी टांका लगाकर उसने कपड़ा मशीन से खींचा, धागा काटा और जलाल की तरफ मुतवज्जो होकर बोली, जी आप फरमाइए। दरअसल ये कीमती कमीज थी, ध्यान इधर उधर भटकने से खराब हो सकती थी। आप कीमती चीज़ों पे बहुत जान देती हैं। वो उसकी आंखों में ऐसे गहरे एतमाद से जल गया। जाहिर है कीमती चीज़ें हमारे हाथ आती भी कब हैं। वो आलती पालती मार के उसे सामने आ बैठी। आप फरमाइए, आप कैसे तशरीफ़ लाए? आप जिन हैं क्या? रिपीट। आपको तो शायद अपने मामू की तरफ जाना था। आप जिन हैं क्या? आप कैसे सब कुछ जानती हैं? सब कुछ क्या, ये कौन सी इतनी बड़ी खबर है? और सच्ची बात तो ये है कि जो जानना चाहते हैं वो सब जान जाते हैं। बड़े नजूमियों वाले अंदाज हैं आपके, या तुक्के लगा रहे हैं या असली खबरें हैं? बिल्कुल असली। मसलन ये कि आपको अनकरीब फैसला करना है कि आप कौन से मामू की कौन सी बेटी पसंद फरमाएंगे। मरियम, फूफो ने खिड़की से गर्दन उठाकर झांका। उनकी आवाज़ में फहमाइश और गुस्सा दोनों ही था। जलाल की चुप को सहारा मिल गया। चलिए अब मैं नहीं बोलती। वो उठकर अम्मी की तरफ चली गई। वो सोफे पर एक ही रुख बैठे अकड़ गया था और अब पहली दफ़ा उसे पापा की हुक्मदुली ना करने का अफसोस हो रहा था। वो कुछ देर सर इधर उधर घुमाती किसी अहम काम में मसरूफ़ नजर आती रही। फिर वापस आकर उसने बड़ी फुर्ती से फर्श पर बिछे पुराने और हैंड निटेड कालीन पे सफ़ेद चादर बिछाई। इस कालीन की चमक दमक और रंग आधी सदी गुजरने पर भी मानना पड़ा। सफ़ेद चादर पे उसने छोटा प्लास्टिक का टुकड़ा बिछाया और खाने पीने के बर्तन सजाने लगी। मंगोचियों का सालन, आलू की वर्कियाँ, सिरके में डूबे हुए बारीक कतरे हुए प्याज, गोल गोल खूबसूरत से तराशे टमाटर, छोटी सी मिट्टी की कुज्जी में आम के अचार की 2 फांके और काबली चनों के दाने। दही था, सफ़ेद बुराक से अकड़े हुए कपड़े में रोटी। आप शुरू कीजिए, मैं रोटी पका पका के लाती हूँ। वो गर्म रोटी उतार कर लाती और सामने रखती रही। खाना खत्म हुआ तो बर्क रफ्तारी से बैठक में तब्दीलियाँ शुरू हुई। एक झटका मारकर बैठ के सोफे की पूछ सीधी की। अब वो माकूल किस्म का बेड बन गया। कोने में पड़ी पेटी से उसने गद्दा निकाल कर उसने बेड पर डाला। सफ़ेद उजली चादर बिछाई, उजला ही तकिया, दीवान से झालरों वाला कपड़ा उठाया और एक चादर वहाँ बिछाई।
اب ڈرائنگ روم اچانک بیڈ روم بن گیا۔ ساری زیبائش پل کے پل میں بدل گئی۔ وہ جتنا اس کی مزاج کی تیزی سے نالا ہوا تھا اتنا ہی اس کی حرکات کی تیزی اسے چبھ رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تازہ ہوا میں ٹہل کر آیا تو نیچے قالین پر ایک بستر اور تیار ہو چکا تھا۔ قالین کے کنارے نیچی روشنی کا ایک لیمپ جل رہا تھا جس کی ہلکی روشنی اس کے چہرے اور کتاب پر اجالا کیے ہوئے تھی۔ وہ اس ہلکی روشنی کے نور میں بڑی سادہ اور بڑی خالص نظر آئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے محسوس ہوا سادہ اور پرکشش چہرے زیادہ دل فریب اور زیادہ رنگین لگتے ہیں۔ نگاہوں کی معنی خیز تبدیلی شاید وہاں بھی محسوس ہوئی کہ اس نے کتاب سے سر اٹھایا، ہلکے سے مسکرائی، وہی زہریلی کٹار ایسی مسکراہٹ۔ آپ راستہ تو نہیں بھولے؟ جانے وہ طنز کر رہی تھی یا اس کی سادگی کا یہ بھی کوئی انداز تھا۔ وہ اس کی معنی خیز گفتگو سے کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکا۔ وہ بھی کتاب بند کر کے سیدھی ہو بیٹھی۔ آپ لیمپ لیں گے؟ اگر کوئی کتاب پڑھنی ہو تو وہاں نیچے شیلف میں پڑی ہیں۔ اس نے لحاظ سر تک تانا اور چند ہی لمحوں میں بے خبر ہو گئی۔ اسے ایسی لڑکیاں ہمیشہ زہر لگتی تھیں، نہ شرمانا نہ گھبرانا، نہ چہرے پہ شفق پھوٹتی، نہ اسے دیکھ کے بدلی چاہتی۔ گویا وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے اس اطمینان اور سکون سے سو رہی تھی جیسے کوئی للو باٹا ہی آیا ہو۔ تھوڑی دیر پہلے کا تاثر بالکل زائل ہو گیا۔ اب اس میں رنگینی تھی نہ کشش، صرف ایک لحاف تھا جو سر سے پاؤں تک تنا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ صبح اٹھ کر ایکسرسائز کرتا تھا، لیکن اس سوتے بسوڑتے سے علاقے میں صبح کا احساس ہوا نہ آنکھ کھلی۔ بستر اس کی توقع کے خلاف خوب آرام دہ اور گرم تھا۔ وہ جی بھر کے سویا۔ جب اٹھا تو مشرقی کھڑکی سے دھوپ راستے بناتی اس کے بستر تک آ گئی۔ ایک چھوٹی سی کالی چڑیا کھڑکی میں بیٹھی گل مچا رہی تھی۔ اسے اڑتا دیکھ کے اڑ گئی، جیسے سارا اہتمام اس کی خاطر ہی تحفہ تھا۔ مدی مدی آنکھوں سے اس کی پہلی نظر مریم پہ پڑی۔ وہ کہیں جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ کاٹن کا عام سا سادہ سوٹ، سادہ سی لمبی چوٹی، بغل میں دبا ہوا سستا سا پرس۔ گڈ مارننگ۔ مریم نے سر کے ہلکے سے اشارے سے اس کی نیک تمناؤں کو قبول کیا۔ وہ جلدی میں تھی لہٰذا اس کا پھینکا ہوا تیر ضائع گیا۔ تیروں کی اس کے پاس بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نے دوسرا وار کیا۔ کل تو آپ کچھ اور ہی سی رہی تھیں، پہن کے کچھ اور جا رہی ہیں۔ ارے آپ کیا سمجھے، وہ تو سلائی کی قمیض تھی، اجرت پہ آئی تھی۔ وہ لمحہ بھر کو اپنے ہی کمینے پن پہ حیران رہ گیا اور شرمندہ بھی۔ مریم، آپ تجھے دیر نہیں ہو رہی؟ پھپھو نے کھڑکی سے سر اٹھایا۔ ناشتے کرنے کو کہا تو دیر، لڑوا لو صبح سے شام تک جتنی دیر تک۔ پھر وہ تیزی سے غائب ہو گئی اور 4 بجے تک غائب رہی۔ وہ بھی 4 بجے تک پھپھو کے گھٹنے سے لگا بچوں کی طرح ناز اٹھواتا رہا۔ پھپھو نے کئی بار ٹوکا کہ جس کام سے آئے ہو وہ تو کر آؤ، لیکن وہ اسی کاہلی سے صوفہ کم بیڈ پہ اوندا پڑا پھپھو کو سارے زمانے کی باتیں بتاتا رہا۔ 20 سال پہلے جب وہ ان سے بچھڑا تھا، کہاں کہاں گیا تھا اور کیا کیا کر کے آیا۔ کتنی ہی دفعہ اس نے مانگ کر چائے پی۔ قرآن پڑھنے والے بچوں کا صبح سے تانتا بندھا ہوا تھا۔ پھپھو ایک استقلال سے باورچی خانے کے کام نمٹاتی، ادھر ادھر کی چیزیں سمیٹتی، پھر کسی بچے کا سبق سن لیتی، کسی کو دے دیتی، بچے ہل ہل کے رٹے لگاتے۔ 4 بجے تک جلال ماحول کی اس تبدیلی کے مزے لیتا رہا، بچوں کے رنگ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہا۔ بچے گھر میں ایک اجنبی کو دیکھ کے شرماتے اور سپارے میں سر جھکاتے رہے۔ ہر لمحہ ایک منظر سامنے آتا، بوریت کا سوال ہی نہیں تھا کہ وہ آ گئی۔ دن بھر کی تھکن اس کے چہرے سے چپکی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی پانی کے بے حساب چھپاکے منہ پہ مارے، کپڑے بدلے، کھانا کھایا اور شروع کرنے سے قبل رسمی طور پہ جلال سے بھی پوچھا، برتن دھوئے اور چائے بنا کے کمرے میں اس کے پاس ہی آ بیٹھی۔ ٹرے اس کے سامنے جماتے ہوئے وہ مسکرا دی۔ وہ خاموشی سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ اب صبح کی طرح تھی، تازہ دم اور شفاف۔ آپ کہیں گئے نہیں؟ نہیں، لیکن آپ کہاں گئی تھی؟ میں تو اپنی جاب پر گئی تھی، آپ کو بتایا نہیں امی نے؟ میں نے پوچھا ہی نہیں، کسی سے کسی کے بارے میں کیا پوچھنا۔ امی اور میں ایک دوسرے کے لیے کسی نہیں، باقی ساری دنیا ہمارے لیے کوئی اور ہے۔ یعنی میں؟ وہ ہنسنے لگا۔ پھر آخر آپ لوگوں سے کیوں لڑتی پھرتی ہیں؟ واہ، میں تو کبھی کسی سے نہیں لڑی۔ ہاں، اگر کوئی لڑائی شروع کرے تو میں چپ نہیں رہ سکتی۔ اندازاً کیا ریکارڈ ہے؟ وہ چپ ہو کر پیالی خالی کرنے لگی۔ خالی کر چکی تو بیڈ روم کو پھر ڈرائنگ روم بنانے پہ تل گئی۔ ساری آرائشی چیزیں واپس، کرسیاں اپنی جگہ پر، میز اپنی جگہ، تخت پوش پہ کشن،
وہ اپنی سیٹ پہ ڈھٹائی سے جما رہا۔ وہ یہاں سے اٹھنے کے نام پر اس سے ایک اور جنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن اب کی بار مریم نے اسے نہیں چھیڑا۔ جلال رضاکارانہ طور پہ خود ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ آرام کیجئے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ شکر ہے خدا، ورنہ یہاں مجھے بہت آرام مل رہا تھا۔ لگتا ہے ساری عمر کی تھکن یہاں 4 ہی دن میں اتر جائے گی۔ اس کا مطلب آپ 4 دن کے لیے آئے ہیں؟ بڑا جیمز بانڈ والا سٹائل ہے۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ سارا دن باہر کہاں رہ کر مجھے بور کرتی رہی ہیں۔ شکل سے تو آپ بور ہوئے نہیں لگ رہے۔ آپ نے میری شکل غور سے دیکھی ہی کب ہے؟ دیکھی ہے، وہ ایک کونے سے پرانا سا پیلا فریم اٹھا لائی۔ پتہ نہیں کیوں میرے ابو سے آپ کی صورت ملتی ہے نا امی؟ پھپھو ہمہ وقت مصروف رہتی تھیں، لیکن وہ بات کرتے وقت ان سے تائید ضرور لیتی۔ وہ گردن گھما کر اس کی طرف دیکھ لیتی۔ کوئی ضروری نہیں کہ تردید یا تائید بھی کریں۔ میں اپنے کالج میں لائبریرین ہوں۔ میں نے لائبریری سائنس میں MSc کر رکھا ہے۔ اچھا، کتابوں سے بہت دلچسپی ہے آپ کو۔ کاش میں آپ کو اپنی لائبریری دکھا سکتی۔ میری پرنسپل ہے نا، وہ دنیا کے کسی کام سے خوش نہیں ہوتی، لیکن میری لائبریری کی تعریف ضرور کرتی ہیں۔ اچھا، اور کیا کیا خوبیاں ہیں آپ میں؟ لگے ہاتھوں وہ بھی گنوا دیجیے۔ بہت ہیں، لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اچھا، تو اپنے منہ میاں مٹھو بننا چاہ رہی ہیں؟ شیخی ساری خوبیاں دھو ڈالتی ہے۔ جی نہیں، میں بہت حقیقت پسند ہوں۔ مجھے اپنی خوبیوں کا بھی پتہ ہے اور خامیوں کا بھی۔ اچھا چلیے پھر اپنی خامیاں گنوائیے۔ نمبر 1، آپ کو غصہ آتا ہے؟ جی نہیں، وہ سکون سے بولی۔ غصہ تو مجھے آتا ہی نہیں۔ نمبر 1، میں لوگوں سے جلتی ہوں، ہر اس انسان سے جو مجھ سے اچھا ہے، مثلا آپ سے بھی۔ دوسری خامی، اس کا مطلب ہے کہ میں آپ سے اچھا ہوں۔ آپ نے خود مان لیا ہے۔ اچھے سے مراد کھاتا پیتا، خوشحال، ماں باپ بہن بھائیوں وغیرہ کی نعمت سے مالا مال، رشتہ داروں کا لاڈلا، سب لڑکیوں کی مائیں آرزو مند۔ یا خدا، اسے ہمارا داماد بنا۔ اور یوں دیکھیں تو آپ میں کوئی ذاتی خوبی بھی نہیں، کوئی ایسی بات جو آپ کو سب میں نمایاں کر دے۔ اچھا، وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ آپ میں وہ کون سی خوبی ہے جو آپ کو سب سے نمایاں کرتی ہے نا ایک؟ کیا؟ اس نے اصرار کیا۔ میری صاف گوئی، چاہے اچھی ہے یا بری، لیکن میں لگی لپٹی نہیں رکھ سکتی، کسی کی جھوٹی تعریف نہیں کر سکتی۔ اب میں یہ کیسے کہہ دوں کہ آپ کے ماموں لوگ اپنی بیٹیاں تھالی میں سجا سجا کر آپ کو دینے پہ کیوں تلے ہیں؟ مجھے عورت کی اس کم قیمتی پہ شدید رونا آتا ہے۔ دیکھیں نا، دولت آپ کے پاس ہے تو ان کے پاس بھی کم نہیں، شکل آپ کی اچھی ہے، وہ بھی کسی سے کم نہیں، پھر آخر ایسی کون سی خوبی ہے آپ میں جو لوگ آپ پر یوں؟ مریم، پھپھو نے اپنی طالبہ کو حق کا تلفظ درست کراتے کراتے کھنکھارا۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر بہت دھیمی آواز میں گویا ہوئی۔ یہ میرا اور امی کا خاموش سمجھوتا ہے۔ میں جب بھی صاحب گوئی کی حد سے گزرنے لگوں، وہ مجھے ٹوک دیتی ہیں۔ جلال جی کھول کے ہنسا، خوب ہنس چکا تو بڑے سکون سے اس پہ جھک کر بولا، اور ایک صاحب گوئی کی حد بھی گزار دوں۔ سچ بات یہ ہے کہ تم میں ہزاروں خوبیاں ہوگی، لیکن یہ تمہاری چلتی ہوئی زبان تمہاری شخصیت کے گرد حصار نہیں بنانے دیتی۔ تم میں کوئی اسرار نہیں، کوئی راز نہیں، یعنی وہ جسے تمہاری کتابوں کی زبان میں ادائے دلبری کہتے ہیں۔ تم کسی کا دل نہیں موہ سکتی۔ ہاں البتہ، وہ رکا، کچھ سر پھرے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں یہی ادا لوٹ لے جاتی ہے۔ وہ پاؤں سے چپل سمیٹ کے باہر نکل گئی۔ رات پڑنے پہ جب وہ واپس آئے تو دونوں ماں بیٹیاں چوکی پہ بیٹھی رات کے کھانے کا اہتمام کر رہی تھیں۔ ہانڈی میں گوشت بھوننے کی سندھی سندھی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ وہ بھی چوکی گھسیٹ کے ان کے نزدیک آ بیٹھا۔ مریم پیاز کے باریک لچھے بنا رہی تھی۔ آنسو ایک تواتر سے اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ بار بار گھٹنے سے ناک رگڑتی، پھر پیاز کے لچھوں پہ جھک جاتی۔ جلال کو یہ منظر بہت دلچسپ لگا۔ اس کی پشت پر ایک خالص گھریلو ماحول تھا۔ کچھ مرچیں اڑ کر جلال کی آنکھوں تک بھی آئیں۔ جلال کو وہ بڑی چپ چپ، بڑی محتاط سی لگی۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا، مرچیں ایسی چیز ہیں، ایک کے لگیں تو دوسرے تک ضرور پہنچتی ہیں۔ جلال نے یہ بات کہہ کے بغل بجا دیا۔ اب وہ ایک دنگل کا منتظر تھا، لیکن مریم چپ چاپ کبابوں میں بھرنے والا مسالہ کترنے لگی۔ پودینے کے پتے، ادرک، ہری مرچیں، کسی طرح چائے نہیں مل سکتی؟ کیوں نہیں مل سکتی؟ پھپھو نے جھٹ دوسرا چولہا کھول دیا۔ چھوڑ مریم، پہلے بھائی کے لیے چائے بنا لے۔ باورچی خانے میں جگہ اتنی وافر نہیں تھی، لیکن وہ پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ چائے کے برتنوں کے لیے اسے ٹانگوں کو پار کر کے چھوٹی الماری تک جانا تھا۔
معاف کیجیے گا، ذرا مجھے گزرنا ہے۔ وہ اس قدر رسان والے لہجے سے ذرا چونکا اور پاؤں سمیٹ لیے۔ وہ برتن اور چائے کی پتی اٹھا کر پلٹی تو 2 لمبی لمبی ٹانگیں پھر اس کے راستے میں حائل تھیں۔ جلال بھائی، اگر امی نے مجھے آپ سے لڑنے کو منع نہ کیا ہوتا تو میں آپ کو مزہ چکھاتی۔ اب راستہ چھوڑیے پلیز۔ جلال کا بلند کہکا باورچی خانہ ہلا گیا۔ خدا کا شکر ہے، ورنہ میں ڈر گیا تھا۔ وہ چائے کی پیالی کے ساتھ ہی باورچی خانے سے باہر آ گیا۔ ڈرائنگ روم پھر بیڈ روم بن چکا تھا۔ کم وولٹیج کا پیلا سا بلب اس مختصر کمرے کے لیے کافی تھا۔ ہاں، البتہ آج اس کے بیڈ کے سرہانے لیمپ جل رہا تھا جس میں خوب چمکدار بلب روشن تھا۔ جتنی دیر باورچی خانے میں کام رہا وہ کتابیں الٹ پلٹ کرتا رہا۔ مریم کھانا لائی تو اس کی نظر کونے میں پڑے تھیلوں پہ پڑی۔ اس نے شاید پھپھو سے کچھ کہا۔ پھپھو نے آتے ہی کہہ دیا، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب تم اسے اپنا گھر نہیں سمجھتے۔ بھائی جان تو… وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئیں۔ جلال بڑی دیر فکرے کے مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ اسے اپنے باپ کے راز میں شریک ہو کر اپنا آپ بڑا اہم لگا۔ پھر وہ کھانے پہ جت گیا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ مجھے بھنا گوشت اور کباب بہت پسند ہیں۔ اتفاق نہیں، ہمیں پتہ ہے، میٹھے میں آپ کو شاہی ٹکڑے۔ میں تو آپ سے ڈرنے لگا ہوں، جلدی سے بتائیے میں کب مروں گا؟ اس نے ہتھیلی مریم کے سامنے پھیلائی۔ ہائے ہائے بچے، یہ کیسی باتیں لے بیٹھا؟ مریم، تیری زبان کو بھی گھڑی بھر کے لیے آرام نہیں۔ آپ خواہ مخواہ گھبرا گئی امی، جلال بھائی آپ کو ادائیں دکھا رہے تھے۔ وہ پانی کا جگ بھول آئی تھی۔ نل کھول کے اس نے تازہ پانی بھرا، واپس لا کے فرش پہ رکھا تو امی جلال سے باتوں میں محو تھی۔ بس پھر ہم نے مناسب یہی سمجھا کہ گھر بیچ دیا جائے۔ اتنا بڑا گھر رکھا بھی نہیں جاتا، حفاظت بھی نہیں ہوتی۔ بس سڑک کی طرف ایک کمرہ رکھ کر باقی سارا بیچ ڈالا۔ ہاں، اس کمرے میں کچھ تمہارے پھپھا کی پسند کی نشانیاں رکھ چھوڑی ہیں۔ امی، مریم نے معاہدے کے مطابق انہیں ٹوکنا چاہا۔ سارا اسباب بیچ ڈالا۔ اسی کمرے کے ایک کونے میں باورچی خانہ، دوسرے میں فلش ڈلوا لیا۔ اپنا گزارا تو اچھا چل نکلا۔ مریم کی پڑھائی بھی ہو گئی، گزر اوقات بھی۔ اب تو اچھی بھلی تنخواہ ہے، اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ لیکن لڑکیاں کماتی تو اچھی نہیں لگتی۔ میں سوچتی ہوں کوئی اچھا رشتہ ہوتا تو… امی، وہ جھلا گئی۔ آپ کون سی باتیں لے بیٹھی ہیں؟ ارے یہ کوئی غیر تو نہیں؟ امی کی آنکھ میں آنسو تھے۔ پھر آخر دل کی بات کس سے کروں؟ ایسی توہین آمیز بات وہ رونے کو تھی۔ جلال کو غصہ آ گیا۔ جب بھی آپ ہار جاتی ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے۔ کیا میری پھپھو کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مجھ سے اپنائیت کی 1-2 باتیں کر سکے؟ کوئی راز کی بات، کوئی دل کی بات، ایسی بات جنہوں نے ابھی تک کسی سے نہ کی ہو۔ مریم کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن امی نے اسے ٹوک دیا۔ خبردار مریم، اگر تم نے کسی پرانی بات کا تانا دیا، یہ تو کم ظرف لوگوں کا شیوا ہے۔ انہوں نے آنسو پونچھ لیے۔ محفل کا رخ بدل گیا تھا۔ مریم کی آنکھوں کے کونے بھیگے ہوئے تھے اور پلکوں کے آخری سروں پر 2 شفاف موتی لرزتے جلال نے دیکھے اور سہم گیا۔ اس نے بھی دکھ جھیلے تھے لیکن ان دکھوں کا رنگ مان تھا، مصنوعی سا۔ یہ بلبلاتے کھولتے دکھ وہ دونوں بہادر عورتوں کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ دونوں بن کہے ایک دوسرے کے کتنے نزدیک تھیں۔ مریم نے برتن سمیٹے اور مسکراتی ہوئی اس کے نزدیک کرسی پہ آ بیٹھی۔ اس کے ہاتھ میں تصویروں والا لفافہ تھا۔ وہ ایک ایک تصویر نکال کر اسے دکھاتی اور تبصرے کرتی۔ یہ بہت پرانے زمانے کی پیلی پیلی تصویریں تھیں جس میں اس کے ابا اور پھوپھی کا بچپن تھا۔ پرانے لباس، پرانا انداز، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر کیمرے کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر۔ پھر اس کے اپنے بچپن کی تصویریں تھیں، کچھ لڑک پن کی، ایک آدھ بالکل تازہ۔ جلال کی ساری زندگی اس پولیتھین کے لفافے میں بند تھی۔ وہ ہنس ہنس کر اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اس نے پھپھو کی طرف دیکھا۔ وہ کمر سیدھی کرنے کی نیت سے دیوان پر لیٹی کڑیاں دیکھ رہی تھی لیکن شاید ماضی میں الجھ رہی تھی۔ جلال نے ایک نظر مریم کی آنکھوں پہ ڈالی۔ 2 پانی کے قطرے ابھی تک پلکوں کے کونے پہ اٹکے ہوئے تھے لیکن ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ یہ آپ کی تصویر البتہ اچھی ہے، اپنے ماموں کے گھر بھیج دیجئے، پاس ہو کر آئے گی۔ مریم، جلال نے بڑے سکون سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔
जब तुम जीत जाती हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। अरे हाँ, फूफो ने वहीं से पूछा, मामू के यहाँ से हो आए हो? जी नहीं। अरे फिर तुम कहाँ गए थे आज भी, कल भी? कहीं खास नहीं, बस यूं ही चहलकदमी करने, इलाका देखने। फिर रात आ गई, फिर सन्नाटा छा गया। दूर कहीं किसी के घर टीवी पर उसका पसंदीदा प्रोग्राम आ रहा था। एक दो मरतबा उसने आवाज़ पे ध्यान दिया, फिर खुद को कमरे के माहौल में गुम कर लिया। ये गर्म और आरामदेह कमरा फुफ्फो के हल्के खर्राटों से गूंज रहा था। मरियम, तुम सोई नहीं? सोई हुई थी, आपने जगा दिया। वो यकायक उठ बैठी। जलाल मुस्कुराया। वो अपना आप कभी नीचे नहीं रखती। खैर ये तो बुरी बात है, मेहमान जागता रहे और आप सो जाए। मेहमान क्यों नहीं सोता? उसकी नींदें उड़ गई हैं। ओफो, अब रात के 11 बजे आप डायलॉग बोलेंगे? वो दोबारा लिहाफ तान के सीधी लेट गई। ये 11 तो ऐसे कहा जैसे 2 बज गए हों। और ये क्या बदतहजीबी है भाई? वो धम से नीचे उतर आया। जब तक मुझे नींद ना आए तुम भी जागोगी? सुबह सुबह मुझे लाइब्रेरी खुलवानी होती है जनाब। छुट्टी कर लेना सुबह। क्या तुम मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकती? मैंने आपकी खातिर कुछ करने का दावा ही कब किया है? उसने कंधे झुकाए। जलाल चना में उसकी तरफ देखता रहा। तुम्हारे इस कर्रो फर गुरूर शानो शौकत की सिर्फ एक वजह है, तुम्हारी खूबसूरती। औरत का सबसे नाजुक नुक्ता हुस्न है, और तुम्हारी शराफत। अगर तुम इतनी नेक सीरत और हसीना होती, खातून तो इतनी बाएतमाद भी ना होती। शीशा लिए सारा दिन नोक पलक संवारती, ये धारीदार जुबान न यूं चलती, ना लोगों को जख्मी करती। तनख्वाह भी तुम्हारी क्रीमों और लोशनों को खरीदते खर्च हो जाती। लेकिन अब तुम्हें पता है, तुम बकौल तुम्हारे वेल ऑफ हो के नहीं, लेकिन बेपनाह हंसी हो। मैंने कहा ना, गरूर करने के लिए मेरे पास हजारों खूबियां हैं, इतराने के लिए। उसने तस्दीक की। तुम्हारे पास तो ताश भी नहीं होगी। हैं? क्यों नहीं? उसने मेज की दराज खींच के ताश की गुड्डी निकाली और आ बैठी। मैं कभी कभार पेशेंस खेलती हूँ। हाँ, पेशेंस यानी तहम्मुल की आपको ज़रूरत भी है। उसने लैंप ऑन करके उसका रुख कालीन की तरफ झुकाया और कार्ड तकसीम करने लगा। अगर फुप्पो की आंख खुल जाए तो भला क्या सोचेंगी? क्या सोचेंगी? कुछ भी नहीं। उसने जल के रंग का नहरा फेंक दिया। हम दोनों एक दूसरे पर एतमाद करते हैं। अच्छा, इसका मतलब तो ये कि मुझ पे एतमाद नहीं किया जाता। मैं तो गलत आदमी हो सकता हूँ। आपकी गलती मेरा क्या बिगाड़ सकती है? उसने दूसरा पता फेंका। इतनी खुशफहमी बेकार है। मैं वैसी लड़की नहीं, शर्माने ले जाने वाली, लड़कों को अदाएं दिखाने लुभाने वाली। अचानक जलाल ने उसका पत्ता फेंकता हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो उसकी इस हरकत पे दंग रह गई। ये लो, और अब बताओ तुम कैसी लड़की हो? जलाल ने अपने दोनों हाथों में दबे लरसते हाथ को देखा। मरियम के बेपनाह सुर्ख पड़ते चेहरे को, कांपती पलकों को। फिर एक तवील गहरा सांस लेते हुए उसने कहा, खुदा का शुक्र है, तुम शर्मा भी सकती हो, लजा भी सकती हो, लुभा भी, और अंजाम कार तुम एक लड़की ही हो। मर्दों की तरह जीती हो, मर्दों की तरह रहती हो। मैं तुम्हारी मर्दानगी को तस्लीम करता हूँ, लेकिन किसी किसी के सामने तुम लड़की भी बन जाती हो, छुई मुई सी, शर्माई लजाई सी। उसने मरियम का हाथ छोड़ दिया। उठकर अपने बिस्तर पे जाते उसने पलट कर उसकी तरफ देखा। और ये तुम्हें स्वीप खेलना किसने सिखाया? आपके अब्बा ने। ये कह के मरियम ने लिहाफ सर तक तान लिया, इसीलिए जलाल की हैरानगी न देख सकी। अगली सुबह दिन चढ़े उठा तो पहली नज़र उसकी गीले कपड़े फैलाते मरियम पे पड़ी। वो चुपचाप लेटा काम में महव लोगों को देखता रहा। मरियम से पहले उसे फुप्पो ने जागता देख लिया। मरियम, जलाल के लिए नाश्ता बना ले। वो सीधी बावर्ची खाने में चली गई। वो जब ट्रे लगा कर लाई तो उसकी आंखें झुकी हुई थी। किसी की खातिर कुछ करने का शुक्रिया। इस मानी खेज गुफ्तगू को बंद करो। क्या चाहते हो तुम? अच्छा चलो, जीत के हो। अब शील्ड उठा कर घर को सुधारो और जाकर सबको बताओ तुम एक मगरूर लड़की का सर नीचा कर आए हो। वो चुपचाप डबल रोटी पे मक्खन फैलाता रहा। फुप्पो उसके नज़दीक आई तो बड़ा सा घूंट भर कर बोला, अच्छा फुप्पो, मेरा ख्याल है आज मैं चलता हूँ, काफ़ी दिन रह लिया। फुप्पो मायूस सी हो गई। कब कोई इस घर में आता है? मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम अपनी माँ को बताकर तो आए थे ना? बताकर तो नहीं आया था, लेकिन छुपा के भी नहीं आया। जाके बता दूंगा।
بیٹے تم اس کی کسی بات کا برا نہ ماننا، اس کی عادت ہے، یہ میرے بھائی کی دولت سے جلتی ہے، طبیعت کی حاسد نہیں، لیکن اسے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ اس کی زبان تلخ ہو گئی ہے۔ جلال ان کی صاف گوئی پہ فق رہ گیا، اس نے اتنے مختصر قیام میں اتنے زیادہ سچ بھی نہیں سنے تھے۔ جاتے جاتے وہ لمحے بھر کو مریم کے پاس رکا، پھپھو سے وداعیہ کلمات کے ساتھ دعائیں دے رہی تھی۔ میں تم سے کسی گلاب کے باغ کا وعدہ نہیں کرتا، وہ انگریزی میں گویا تھا، لیکن میں نہایت ہی کمینہ اور بد فطرت آدمی ہوں گا اگر تمہارے خیال میں میرا یہاں کا قیام محض کسی شیلڈ کے حصول کے لیے تھا۔ سچ پہ تمہارا اعتبار ہے، میرے سچ پہ یقین کرو، تمہارا سارا اعتماد مجھ پہ ادھار ہے۔ یہ تمہارا ہکلاتا لہجہ اور جھکی ہوئی آنکھیں عارضی ہیں، میں ایک دن تمہارا اعتماد واپس لوٹانے ضرور آؤں گا۔ کیا کہتے ہو بیٹا؟ پھپھو گھبرا گھبرا کر پوچھ رہی تھی۔ اور گھر پہنچتے وہی ہوا جس کا اسے پتا تھا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا، ماما درمیان کی انگلی کا ناخن دانتوں سے چبانے لگی۔ تم نے اپنے ڈیڈی کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازش کی ہے۔ جب میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ تم کسی ہوٹل میں ٹھہرنا اور تم کسی اپنے ماموں کے گھر گئے ہی نہیں، وہ حتمی انداز میں جا کر آتش دان کے پاس بیٹھ گئی۔ ان کے ہاتھ میں اپنے ہونے والے نواسے کا سویٹر تھا۔ جلدی جلدی سوئیاں چلاتے ہوئے انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں ابرو چڑھائے۔ تم انہیں کیا جانتے ہو؟ ارے یہ ماں بیٹیاں تو ہیں ہی چڑیلے، ساری زندگی تمہارے باپ نے میرے اعتماد سے کھیلا۔ میں جانتی نہیں کیا مجھ سے چھپ چھپ کے روپیہ پیسہ فراہم کیا جاتا تھا۔ انہوں نے خاموشی میں سلائیوں کے 2-3 راؤنڈ چلائے۔ اور وہ لڑکی، وہ تو سنا ہے کسی دفتر میں نوکری کرتی ہے۔ دفتر میں تو نہیں، کالج میں۔ ارے ہاں، ایک ہی بات ہے۔ ابھی سے تم اس کی خاطر ممی کو جھٹلا رہے ہو۔ وہ پھر نمبر گننے لگی۔ کچھ دن انہوں نے سلائیاں چلائیں۔ جلال یوں ہی خاموشی سے ان کے سامنے کھڑا رہا۔ ابھی تم بچے ہو بیٹا، یہ بھوت تم پر جلدی سے اتر جائے گا۔ جاؤ کچھ دن لو، خود کو پرکھو، جانچو۔ یہ میں تمہیں چیلنج نہیں کرتی، لیکن ٹھنڈے دل سے سوچو۔ اور یہ ٹھنڈا ٹھنڈا سوچنا جلال کو موافق نہ آیا۔ وہ تو یہ جانتا تھا کہ ماما اس بات کی سب سے زیادہ مخالفت کریں گی، لیکن اس کو گمان تھا بہت زیادہ لاڈلا ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ نرم پڑ جائیں گی۔ لیکن یہاں ان کا رویہ بالکل ہی الٹ ثابت ہوا۔ انہوں نے ابتدا میں جس نرمی سے انکار کیا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں زیادہ سختی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ریمو والا قہوہ ہاتھ میں لیے گھنٹوں پاپا سے الجھی رہتی، پاپا کرسی پہ جھولتے رہتے، لیکن جلال کی شادی والا اہم مسئلہ کبھی زیر بحث نہ آتا۔ جلال کتنے ہی جتن سے ادھر سے ادھر موضوع اٹھاتا، بحث چھیڑتا، پھر وہ ڈنر کے بعد ان کو جا لیتا۔ موم، میں اپنی شادی کے سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، شادی تو تمہارا اہم مسئلہ ہے، ماما نے باوجود شفقت کے آمرانہ لہجے میں جواب دیا۔ لیکن آپ کی خواہش کے بغیر ممی؟ ارے ممی بیچاری کیا چیز ہے، ممی کی ضرورت بھی کیا، پاپا جو ہیں تمہارے۔ وہ ہنوز ناراض تھی اور بڑبڑائے جا رہی تھی۔ تمہارے پاپا کے ذہن سے بھی کبھی بہن کا بھوت نہیں اترا، نہ میل نہ ملاپ، نہ جانا نہ آنا، لیکن بھوت ان کے سر پہ چڑھا رہا۔ جلال ماں کے بھولے پن پر ایک لمحے کو ٹھٹکا، لیکن وہ باپ کا راز آشکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمہارے پاپا کی تو ساری عمر کی سازش تھی، وہ نکھٹو لڑکی تمہارے سر پہ تھوپ دے۔ نکھٹو لڑکی؟ وہ نکھٹو لڑکی نہیں، سارا دن کام کرتی ہے، یہ جلال نے بتایا ہے۔ اہلیہ محترمہ، پاپا بول اٹھے۔ ارے ہاں بھائی، کام نہیں کرے گی تو کھائے گی کہاں سے؟ ان کے ہاں بڑے خانسامے لگے ہوں گے، روٹی کھانی ہے تو پکا کر ہی کھائے گی، جسے تم لوگ بڑا کام سمجھتے ہو۔ وہ رہ سکتی ہے اس گھر میں؟ اس نے ایسا سامان دیکھا ہے، بڑھتا ہے کبھی؟ میں انکار نہیں کرتی، کرو شادی، شوق سے کرو، لیکن میں رشتہ لے کے مر کے بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ اٹھ کے چلی گئی۔ جلال اور پاپا ایک دوسرے کی صورت دیکھتے رہے۔ ممی پلیز، اس نے 2 دن کے وقفے سے مما کو پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا لیا۔ کیا ہے ڈارلنگ؟ وہ ہمیشہ انجان بن جاتی تھی اور جلال کو ABC شروع کرنا پڑی۔ اب وہ اس کی تقریریں خاموشی سے سنتی تھی اور جواب میں ایک فقرہ ادا کرتی۔ میرے بغیر چلے جاؤ، میری ضرورت ہی کیا ہے؟ اسے کبھی کبھی پاپا پہ تاؤ آ جاتا۔ وہ ایسے خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے جیسے محض تالیاں بجانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہوئے۔ کیا بات ہے، تم مریم سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ایک روز اس کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کے انہوں نے پوچھا۔ کیا بات ہے، تم مریم سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس کی روز روز کی منتیں سن کر ایک دن پاپا نے اسے اپنے کمرے میں بلوا ہی لیا۔ یہ مروت احسان ہے،
خدا ترسی ہے یا پاپا؟ نہ احسان نہ خدا ترسی، وہ لوگ ان دونوں بوجھوں سے آزاد ہیں۔ البتہ میں، وہ کچھ جھجکا، پاپا کے سامنے ان کی بھانجی سے اظہار عشق کچھ زیادہ ہی گستاخی ہو جائے گی۔ تو بھی ٹھیک ہے، اور تمہارا کیا خیال ہے؟ تم کتنے پائیدار ہو؟ کب تک چلو گے؟ پاپا میں، وہ پھر اٹکا۔ اچھا تو تمہارا خیال ہے تمہاری ماں روز روز کی خوشامد سے مان جائیں گی؟ وہ صرف سوال کر رہے تھے، جیسے سارے جواب انہیں پہلے سے آتے ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ خوشامد سے مان جانے والی شے نہیں، انہیں رام کرنے کے طریقے صرف مجھے آتے ہیں۔ تم تھوڑی دیر کے لیے منظر سے ہٹ جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ چند دن کے لیے۔ ایسا کرو، پرسوں تم لاہور چلے جاؤ، میرا کچھ کام بھی ہے، کل میں تمہیں آفس میں سمجھا دوں گا، یا ایسا کرتے ہیں ہم دونوں چلتے ہیں، تم اپنے ساتھ میرا ٹکٹ بھی بک کروا لینا۔ پاپا کی عادت تھی فیصلے کرنے کے بعد اسٹیج پر زیادہ دیر نہیں ٹھہرتے تھے، وہ جانتے تھے ہر حال میں ان کے حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن جلال حکم کی تعمیل پر آسانی سے آمادہ نہیں تھا۔ انہوں نے اس کی شادی کی کوئی تجویز رکھی ہی نہیں، انہوں نے بھی صرف دفتری کاموں سے دلچسپی ظاہر کی، لیکن وہ گستاخ نہیں تھا، ماحول کے تناؤ کو اتنا نہیں کھینچنا چاہتا تھا کہ ڈور ہی ٹوٹ جائے، لہٰذا وہ بکنگ بھی کروایا تھا۔ اس نے بابا سے فائل بھی لے لی، 2 دن فیصلے کی گھڑی پہ لٹکا رہا، لیکن اس نے ایک مرتبہ بھی ماما پاپا کی ہمیشہ والی جھڑپیں نہیں سنی۔ اب تو جیسے اور بھی امن ہو گیا تھا، حتیٰ کہ سامان باندھ کر روانگی کا وقت آ گیا۔ جب وہ مایوسی کی آخری حدوں پہ پہنچ رہا تھا تو ماما نے ڈرامائی انداز میں چونکا دیا، میں بھی چلوں گی۔ کہاں؟ جلال نے حیران ہو کے انہیں دیکھا، ان کی آنکھیں رو رو کے سوج گئی تھیں، وہ تو بہت بہادر تھیں، بڑی آن بان والی۔ ان کو یوں ٹوٹتا دیکھ کر جلال لرز گیا، وہ اس کے کندھے کے ساتھ سر ٹیک کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں تو اس لیے کہتی تھی کہ تم میرے بغیر جا ہی نہیں سکتے، تم نے میرا مان توڑ دیا۔ ماما پلیز، تم اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ گے اور میرے بغیر؟ لیکن میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ میں نے تو ساری زندگی تمہاری آس پہ کاٹی تھی جلال، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، میں بھی تمہارے ساتھ۔ وہ شدت گریہ سے لرز رہی تھی۔ لیکن ماما، میں تو فیکٹری کے کام سے جا رہا ہوں، ہمیشہ ہی جاتا تھا، کیا ہو گیا؟ تو تم شادی کرنے نہیں جا رہے؟ ماما کو اچنبھا سا ہوا۔ شادی کرنے آپ کے بغیر ماما میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اور تمہارے پاپا تو کہہ رہے تھے شادی میں شریک ہونے کے لیے، صرف تم باپ بیٹا ہی جا رہے ہو۔ میں تو، ماما شرمندہ ہونے لگی۔ ہاں، یہ بیوقوف فیکٹری کے کام سے جا رہا ہے، شادی بھی ہو جائے گی۔ پاپا اپنی مسکراہٹ چھپا کر پائپ جلا رہے تھے۔ اگر تم آمادہ ہو تو یہ 3 ٹکٹ ہے میرے پاس۔ پاپا نے پرس کھول کے لمبا سا سبز ٹکٹ ماما کے حوالے کر دیا۔ فلائٹ میں بہت کم وقت تھا اور ماما کو بھی بڑی تیاری کرنا تھی۔ پاپا واقعی سیاست دان ہے ماما کے بقول، اور جلال سوچ رہا تھا all is well if end is well۔ 4 دن کی بحث مباحثہ تو رہا، لیکن آخر کار وہ جیت گیا۔ خیالوں ہی خیالوں میں مریم کا شرمایا لجایا روپ اسے بہت بھا رہا تھا۔ جلال خوش تھا کہ اب زندگی بھر وہ مریم کو یہ جتا سکے گا کہ وہ عام لوفر امیر زادوں کی طرح نہیں، بلکہ اپنے کہے کو پورا کرنے والا صرف ایک خاندانی ہی نہیں بلکہ شریف مرد ہے۔